شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. آج ہم بقیہ 13واں پارہ اور 14واں پارہ سامنے رکھیں گے اور کچھ اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے. سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد ہے. رعد اس سورہ کریمہ کی ایک بڑی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 32 جگہ اللہ تبارک و تعالی نے متناقضات کو جمع فرمایا ہے. متناقضات مینس اپوزٹس، مرد عورت، نفع اور نقصان، خوف اور لالچ، زمین اور آسمان. 32 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپوزٹس یعنی متناقضات ذکر فرمائے. یہ خصوصیت تو یہ ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سورہ گزری ہے سورہ یوسف، اس سورہ کریمہ کو سب سے بہترین کہانی کہا گیا ہے، سب سے بہترین قصہ. اور میں نے اس کی وجہ بتائی تھی کہ یہ سب سے بہترین کہانی کیوں ہے، بیسٹ آف دا اسٹوریز کیوں ہے. جواب اس کا یہ تھا کہ اس کہانی کی جتنی کڑیاں ہیں، جتنے حلقات ہیں، ان کڑیوں پر اگر نظر ڈالیے تو ہر کڑی بظاہر مظلم اور بباطن مشرق، یعنی بظاہر تاریک مگر بباطن روشن. جی ایسے ہی سورہ رعد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کو جمع فرمایا ہے. جیسے سحاب ہے، بادل کا ذکر کیا، سحاب بادل، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. فیہ ماء و نار، بادل کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے پانی اور دوسرے آگ. ویسے بھی پانی جو ہوتا ہے وہ H2O کے تناسب سے ہوتا ہے. کیمسٹری پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے H2O، O پر کوئی نمبر نہیں ہے، یعنی آکسیجن کا ایک حصہ اور ہائیڈروجن کے 2 حصے، ان دونوں سے مل کر پانی بنتا ہے. جی اچھا، عجیب بات تو یہ ہے کہ سائنس کے پاس کیا کا جواب تو ہے مگر کیوں کا جواب نہیں. کیوں کا جواب صرف رب تعالیٰ کو معلوم. جی سائنس سے پوچھئے واٹ از واٹر، پانی کیا ہے، تو بولے گا H2O کے تناسب سے بننے والی چیز پانی ہے. اب کوئی پوچھے کہ یہ H2O کا تناسب ہے کیوں، 2 حصہ آکسیجن کا اور 1 حصہ ہائیڈروجن کا کیوں نہیں، وائی؟ سائنس ہارڈ ترا دیتی معلوم. تو سائنس کے پاس کیا کا تو جواب ہے مگر کیوں کا جواب نہیں. تو سحاب میں جس کا تذکرہ کیا گیا بادل، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، فیہ ماء و نار، اس کے اندر پانی بھی ہے اور آگ بھی ہے. بادل کے اندر جو بجلی چمکتی ہے، بجلی کیا ہے، آگ ہے وہ. اور بادل کے اندر جو چیز موجود ہے وہ پانی ہے. تو اس کے اندر بھی دیکھیے ایک چیز ظاہر ہے اور ایک چیز باطن ہے. بجلی دکھائی دے رہی ہے لیکن بجلی کے پیچھے پانی ہے، اور یہ بجلی نوید ہے پانی کی. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے متناقضات کو جمع فرمایا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ 2 اپوزٹس ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں آگ اور پانی دونوں جمع نہیں ہو سکتے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزٹس کو جمع کرنا، متناقضات کو جمع کرنا، یہ کوئی ہے جس کے ارادے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں یہ دلیل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کی. یہ سورہ کریمہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے. حروف مقطعات جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اللہ کے علاوہ معلوم نہیں کسی کو. یہ سورہ کریمہ حروف مقطعات الف لام میم را سے شروع ہو رہی ہے. پورے قرآن حکیم میں 29 سورتیں ایسی ہیں، 29 سورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جن میں 4 سورتیں حروف مقطعات کے نام سے ہیں، مثلا طٰہٰ، یاسین، صاد، قاف. تو یہ 4 حروف مقطعات ہیں جن کے نام سے 4 سورتیں شروع ہوتی ہیں، جن کا نام ہی ہے. بقیہ 29 سورتیں ان حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور جن کے اندر یہ حروف مقطعات ہیں، جن کی ابتدا میں ان کی کچھ خصوصیات ہیں. تفسیر پڑھنے والا طالب علم اس کو جانتا ہے. جیسے بعض سورتوں کی خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے قرآن حکیم کی ایک سورہ مائدہ، یہ واحد سورہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے 88 ٹائمز، 88 بار پورے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا. مگر سورہ مائدہ ایک ایسی سورہ ہے جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے. لیکن ایک سورہ اور بھی ہے، سورہ حجرات، وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے. مگر فرق یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع بھی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنوا اسی سورہ میں 88 میں سے 16 بار صرف اور صرف ایک جگہ، یعنی ایک ہی سورہ مائدہ میں. اتنی تعداد جتنی تعداد سورہ مائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کی 16 بار کسی اور سورہ کے اندر نہیں ہے. جیسے سورہ حجرات بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر صرف 5 بار ہے، اس کے اندر 16 بار ہے. جتنی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس سورہ کریمہ میں، کسی اور سورہ کریمہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتنی تعداد کے اندر نہیں آیا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے شقاوت کا تذکرہ، بدبختی کا تذکرہ کئی جگہوں پر کیا ہے، لیکن نیک بختی کا تذکرہ صرف ایک ہی صورت میں ہے، سورہ ہود میں. کہا اما الذین سعیدوا فعل کے ساتھ فمنہم شقی و سعید، سعید اور سعیدوا ایک ہی جگہ یعنی ایک ہی سورہ کریمہ کے اندر آئے ہیں. مرتين بھی کہہ سکتے ہیں 2 بار، لیکن یہ سعیدوا اور سعید ایک ہی ہے، لہذا ایک ہی بار آئے ہیں یہاں پر ایک ہی سورہ کے اندر. اس سورہ کی خصوصیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر پلرز کے بلند فرمایا ہے. تم دیکھ رہے ہو اس کو. یہ بغیر عمدین کے بعد کہہ دیا جاتا کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر پلرز کے کھڑا کیا، بغیر کھمبوں کے کھڑا کیا، بغیر ستون کے. یہ ترونہا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ترونہا تم اس کو دیکھ رہے ہو. بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ بغیر عمدین اصلا، یعنی حقیقت میں کھمبے ہیں ہی نہیں. جی کھمبے ہیں ہی نہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کسی چھت کو بغیر کھمبے کے کھڑا کر دے، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ کھمبے ہیں الا انها تكون مرفوعة بعمد ولكن الناس لا يرونها. کھمبے ہیں مگر لوگوں کو وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں. اب یہ کھمبے کون سے ہیں؟ سائنسداں بولتا ہے اس کو گریوٹی بولتے ہیں. جی گریوٹی یعنی کشش ثقل سے آسمان اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ جو کھمبے ہیں جو سہارا دیے ہوئے آسمان کو کہ گر نہ جائے، یہ گریوٹی ہے. جی اور عجیب بات تو یہ ہے کہ گریوٹی کے اوپر آوازیں ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہیں. جیسے کسی پل کے اوپر اگر فوجی لوگ ایک خاص انداز میں خاص ریدم سے چلیں اور ان کے بوٹوں کی آواز پل کی جو فریکوینسی، اس کی فریکوینسی اور پل کی فریکوینسی دونوں مل جائے، پل بیٹھ جائے گا، گر جائے گا.
یہ عجیب بات ہے. یعنی ان کے جوتوں کی آواز کی جو فریکوینسی ہے یہ پل کی فریکوینسی کے مناسب ہو جائے, دونوں مل جائیں آپس میں, پل بیٹھ جائے گا, گر جائے گا. اللہ, یہ عجیب بات ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر پلرز کے بلند فرمایا. ترونها, تم اس کو دیکھ رہے ہو, تم اس کو دیکھ رہے ہو کہ کیا مطلب؟ دو مطلب, بغیر عمد اصلا, کھمبے بالکل نہیں ہیں. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کھمبے ہیں مگر لوگ اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں. یہ کھمبے کون سے ہیں؟ گریوٹی, سائنسدان اس کو گریوٹی بولتا ہے, گریوٹی, کشش ثقل. جی, اللہ آگے فرما رہا ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ, اگر آپ تعجب کر سکتے ہیں تو تعجب کرنے کی بات ان کا قول ہے. جی, اس میں کون سی تعجب کی بات کہی گئی ہے کہ ان اللہ یرید لهم الحق ولکنہم یریدون لانفسہم الباطل, کی تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے حق کا ارادہ کر رہا ہے کہ یہ حق کو قبول کر لیں, لیکن یہ اپنے لیے باطل کا ارادہ کر رہے ہیں. سب سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. تو متناقضات کتنے ہیں یہاں؟ 32 ہیں. لکھ کر کے لاؤ, تلاش کر کے وہ 32 کیا ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رات کا تذکرہ فرمایا, جس کے نام سے یہ سورہ ہے. رات کہتے گرج کو, گرج. اب دیکھیں آپ کہ بظاہر یہ خوفناک چیز ہے, رہیب, صوت رہیب, ایک خوفناک آواز ہے بظاہر, لیکن فی باطنہ ملکن یسبح اللہ, باطن میں ایک فرشتہ ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ خوفناک گرج ہے جسے آدمی ڈر جائے, لیکن در حقیقت باطن میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. بتایا گیا کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, یہ رات جو ہے, یہ گرج اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح اور حمد بیان کر رہا ہے. اللہ, بظاہر گرج ہے, آدمی ڈر جائے. رات, رات میں گرج, بادل گرجتا ہے تو آدمی ڈر جاتا ہے, لیکن بباطن ایک فرشتہ ہے جو اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہا ہے. ظاہر میں کچھ ہے, باطن میں کچھ ہے. اس کے بعد ایک حقیقت بیان کی گئی ہے. جی جی جی, یہ ہم سب کے لیے ہے. کیا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک آدمی اپنے آپ کو نہیں بدلتا اللہ اس کے احوال نہیں بدلتا. مثلا آدمی کسی تکلیف میں ہے, اس کو چاہیے دعا کرے, اللہ کی طرف مائل ہو, تضرع کرے, گڑ گڑائے اللہ تبارک تعالیٰ سے. جب تک گڑ گڑائے گا نہیں, تضرع نہیں کرے گا اور اللہ سے دعا نہیں کرے گا, تب تک اس کی یہ حالت بدلنے والی نہیں ہے. لہذا آدمی پہلے اپنے آپ کو بدلے, جس گناہ میں ہے اس گناہ کو چھوڑ دے, اللہ کی طرف مائل ہو, اللہ سے دعا کرے, اپنی حالت بدلے تو اس کی حالت بدل دے گا اللہ تعالیٰ. ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی اپنی حالت نہ بدلے اور اللہ اس کی حالت بدل دے, یہ قانون نہیں ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. آدمی کسی مصیبت میں ہے, کسی تکلیف میں ہے, اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہوں میں, اس گناہ سے توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے, میرے رب غلطی ہو گئی مجھ سے. اب دیکھو, اس نے اپنی حالت بدل لی, گناہ چھوڑ دیا, گناہ سے توبہ کی, اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی طلب کر رہا ہے. اس نے اپنی حالت بدلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حالت بدل دے گا. جی, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں, آدمی اس میں گرفتار ہوتا ہے, اس کو چاہیے کہ اپنی کتاب زندگی کو کھولے اور دیکھے کہ کتاب زندگی کا کوئی ایسا ورق تو نہیں جو کالا ہے. کیوں ہے ایسا؟ دیکھے کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہے, تلاش کرے اور اسے توبہ کرے. آدمی جب تک اپنی حالت کو نہیں بدلتا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حالت نہیں بدلتا, یہ اللہ کا قانون ہے. اس کے بعد شرک کی تردید میں انتہائی فنی تصویر, فنی انگلش کی نہیں, FUNNY نہیں, فنی ہے وہ, یہ فنی یعنی فنکارانہ,
ایسی شاندار فنی تصویر ہے کہ اس سے بہترین تصویر کھینچی نہیں جا سکتی. اگر اس تصویر کو کوئی بہترین کیمرہ مین کھینچنا چاہے ممکن نہیں ہے کھینچ سکے. لفظوں میں تو تصویر بیان کی گئی, لفظوں میں جو تصویر کھینچی گئی ہے, دنیا کا کوئی کیمرہ مین صحیح طریقے سے اس کی تصویر نہیں لے سکتا, بنا نہیں سکتا. دیکھیے کیا ہے, لہو دعوت الحق, اللہ ہی کو پکارنا مصیبت میں یہ حق ہے, غیر اللہ کو پکارنا باطل ہے. جی, اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکارتے ہیں اپنی مصیبت میں, مثال ان کی ایک تصویر بتائی جا رہی ہے. والذین یدعون من دونہ, اور جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں, لا یستجیبون لہم بشیء, وہ اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. اس آدمی کی مثال ویسے ہے, الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ, جیسے کوئی آدمی پیاسا ہو اور کنویں کے کنارے بیٹھا ہوا ہو, علی شفیر البئر, کنویں کی مڈیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہو, ہاتھ پھیلائے ہوئے, اور کنویں سے کہہ رہا ہو, پانی سے کہہ رہا ہو میرے منہ میں آ جا. جیسے یہ اس کا ہاتھ پھیلانا بالکل بیکار ہے, کیونکہ پانی کنویں کی قار, کنویں کے گہرائی سے نکل کر اس کے منہ میں آنے والا نہیں ہے, یہ محال ہے. جی, پانی اس تک نہیں پہنچے گا. جیسے کوئی دریا کے سامنے کھڑا ہو اور ہاتھ پھیلائے ہوئے اور یہ کہے کہ یہ پانی میرے منہ میں آ جا, پانی نہیں آتا آپ کے منہ میں. جی, اسی طریقے سے میراج ہے, سراب. آدمی جب کہیں چلچلاتی دھوپ کے اندر کھڑا ہوتا ہے کسی سڑک پر, تو ایسا لگتا ہے جیسے آگے پانی دکھ رہا ہے سڑک کے اوپر, حالانکہ وہ پانی نہیں, وہ ریت ہے جو پانی کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہے. اب آدمی اس سڑک کے اوپر دوڑتا رہے, جیسے جیسے وہ دوڑے گا اس کی پیاس بڑھتی جائے گی, اور وہ جو چھلاوا ہے, وہ جو میراج ہے, سراب ہے, وہ آگے بڑھتا جائے گا. ظاہر ہے کہ وہ پانی تو ہے نہیں, لہذا ایک تو اس کی پیاس بڑھ جائے گی, اور دوسرے جب وہاں وہ پہنچے گا جہاں اس نے دیکھا تھا کہ یہاں پانی ہے, وہاں پانی نہیں ملے گا. تو یہ دنیا سراب کی طرح ہے. اللہ کو چھوڑ کر کے جو لوگ دوسروں سے مانگتے ہیں, در حقیقت وہ چیسنگ دا میراج, وہ در حقیقت سراب کا پیچھا کر رہے ہو. اب جس طریقے سے سراب ہاتھ میں نہیں آتا, ایسے ہی غیروں سے کچھ ملتا نہیں. آدمی خالی تھکتا ہے, پیاس لگی ہوئی ہو, اور آدمی دور دیکھے سڑک کے اوپر چمکتا ہوا پانی کی, وہ پانی ہے, در حقیقت وہ ریت ہے, پانی نہیں ہے وہ. جب وہاں وہ پہنچے گا تو ایک تو اس کی پیاس بڑھ جائے گی, اور دوسرے وہاں پہنچنے کے بعد لم یجد مان, پانی نہیں ملے گا اس کو. تو ایک تو پیاس اس کی بڑھ گئی اور دوسرے تھکان اس کو لاحق ہوئی. ایسے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے کچھ مانگتے ہیں, ان کی مثال اسی آدمی کی طرح ہے, who is chasing the mirage, جو سراب کا تعاقب کر رہا ہے, سراب کے پیچھے دوڑ رہا ہے. جی, وہ حقیقت نہیں ہے, وہ دکھ رہا ہے ایسا. جی, اور یہیں سے یہ نقطہ ملا کہ قرآن حکیم نے جو تہذیب دی ہے, جو تمدن ہمیں عطا کیا ہے, جو اخلاقیات کے جو قوانین دیے ہیں, یہ حق ہیں. مغرب سے درآمد ہونے والے ان کے خود ساختہ جو قوانین ہیں, ان کے خود ساختہ ان کی خود ساختہ اخلاقیات ہیں, ان کی خود ساختہ تہذیب ہے, ان کا خود ساختہ تمدن ہے. یہ تمدن فیک ہے, سراب کی طرح ہے. جتنا اس کے پیچھے آپ بھاگیں گے, آپ کی پیاس, آپ کی تھکان بڑھتی جائے گی. اللہ اکبر, کتنی شاندار تصویر. کسی کیمرہ مین سے کہو کہ اس تصویر کو ذرا کھینچ کر بتائے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. کافر کی جو یہ پکار ہے وہ سوائے ضائع ہونے کے کچھ نہیں ہے, ضائع ہونے کے کچھ نہیں ہے. ایک شاندار تصویر ہے یہ, بتائیے. اس کے بعد
عقل مند لوگوں کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں. ہو از وائز مین؟ عقل مند آدمی کون؟ بولے جس کے اندر یہ صفات ہو. کون؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو وعدہ کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، وعدے کو توڑتے نہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بان یوصل، جن سے صلہ رحمی کرنے کے لیے کہا گیا، جن کو جوڑنے کے لیے کہا گیا ان کو جوڑتے ہیں. جی. اور تیسرے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. دیکھو یہاں خشیت اور خوف دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا. ایک ہے اللہ کی خشیت اور ایک ہے اللہ کا خوف. ما الفرق بینہما؟ دیکھیے یہاں یخشون ربہم، کہتے ہمارے دل میں اللہ کی خشیت ہے اور کہتے ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے. تو ہمیں اللہ سے اللہ نے ایک جگہ کہا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علماء ڈرتے ہیں ایک، اور ایک جگہ کہا گیا وخافون، مجھ سے ڈرو. تو ایک جگہ ہے مجھ سے خوف کرو ایک، اور کہا گیا مجھ سے خشیت کرو. انما یخشى اللہ ولا تخشوهم واخشون، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. دیکھو ان سے خشیت نہ کرو مجھ سے خشیت کرو. وخافون، اور مجھ سے خوف کرو. تو ما الفرق بین الخوف والخشیہ؟ خشیت اور خوف کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ ان دونوں کو ایک جگہ لایا گیا ہے. یخشون ربہم، وہ اپنے رب سے خشیت کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں. تو ما الفرق بین الخشیہ والخوف جاننا ضروری ہے. خوف کہتے ہیں تألم النفس من العقاب المتوقع بسبب ارتکاب المنہیات او تقصیر الطاعات. جی، اس عربی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے، جی، اور ان گناہوں کے سبب وہ یہ توقع کر رہا ہے کہ میں یہ جو گناہ کر رہا ہوں، ارتکاب منہیات کر رہا ہوں، ان گناہوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت میرے اوپر آنے والی ہے. اور یہ جو احساس ہے آنے کا کہ میرے اوپر یہ مصیبت آئے گی، اس سے جو اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، نفس کو جو تکلیف پہنچتی ہے، دیٹ از کالڈ خوف. جی، اس کا نام خوف ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور مستقبل میں اس گناہ کی سزا ملنے کا جو احساس ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں مستقبل میں اس گناہ کی سزا ہمیں نہ ملے، عقاب اس کی سزا ہمیں نہ ملے، اس سزا کو سوچ کر کے آدمی کے دل میں جو تکلیف اٹھتی ہے، دیٹ از کالڈ خوف. جیسے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے نہیں رکھ رہے ہیں، ہم دیگر بدکاریوں میں ملوث ہیں. جی، اب آدمی کبھی سوچے کہ یہ تمام گناہ جو ہم کر رہے ہیں جہنم ہماری منتظر ہے، آدمی ڈر جائے، ارے یہ جو عقاب متوقع ہے، یہ جو امید کی جا رہی ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا ملے گی، اس سزا کے بارے میں سوچ کر کے آدمی کا دل درد سے بھر اٹھے. جی، درد کرنے لگے، تکلیف اس کو، دیٹ از کالڈ خوف. اور خشیت کس کو کہتے ہیں؟ خشیت کہتے ہیں والخشیت حالت تحصل عند الشعور بعظمت اللہ. اللہ تبارک و تعالی کو یاد کر کے اس کی عظمت کا احساس کر کے آدمی ڈر جائے، اس کو کہتے ہیں خشیت. اس کو سمجھاتا ہوں. جیسے ایک بچے نے ہوم ورک نہیں کیا ہے، اب ظاہر ہے ہوم ورک نہیں کیا ہے، اب وہ کاپی خالی لے کر کے جا رہا ہے. تمام بچوں سے استاد بولتا ہے ہوم ورک، تمام بچے کہتے ہیں، ساری کاپیاں رکھ دی گئی تمام بچوں کی. ایک بچہ جس نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا ہے، اب وہ آنے والی سزا سے ڈر رہا ہے، اس لیے کہ استاد کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. جی، تو غلطی کی ہے نا، اب یہ توقع کر رہا ہے کہ یہ جو میری غلطی ہے، اب اس غلطی پر چھڑی پڑنے والی ہے. دیٹ از کالڈ خوف. یہ ہے خوف. اچھا، اسی طرح خشیت کس کو کہتے ہیں؟ خشیت کہتے ہیں والد صاحب ہیں، والد صاحب آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، لیکن وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں
چند دوستوں کے ساتھ، تو باپ کی جو عظمت ہے، عظمت، اس عظمت کے احساس سے آپ کے دل میں جو خوف ہے، اس خوف کی وجہ سے آپ جا کر وہاں اس کے برابر میں نہیں بیٹھیں گے. جب وہ لوگ بات کر رہے ہیں تو آپ جا کر کے وہاں ٹانگ نہیں اڑائیں گے. جی دیکھیے، آپ وہاں جا کر کے بازو میں بیٹھیں گے نہیں باپ کے، اس لیے کہ ان کے دوست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیٹا اس کے بازو میں کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے؟ ڈر نہیں رہا ہے. لیکن باپ کی جو عظمت ہے، اس عظمت بڑا ہے، وہ باپ کی عظمت کے احساس سے جو ڈر ہے اس کے بازو میں نہیں بیٹھ رہا ہے. یہ ڈر دیٹ از کالڈ خشیہ. تو استاذ کی مار کا ڈر اگر ہے تو خوف ہے، اور باپ کی عظمت کی وجہ سے آدمی کے دل میں جو ڈر ہے دیٹ از کالڈ خشیہ. تو اللہ تبارک و تعالی سے آدمی ڈرے دونوں طریقے سے. کیا گناہ کر رہا ہوں، جہنم تیار ہے، جی یہ خوف ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اس کی عظمت کا احساس کر کے آدمی ڈر جائے، دیٹ از کالڈ خشیہ. تو استاذ اور باپ دونوں کو یاد رکھیں کہ دونوں سے ڈرا کیسے جاتا ہے تو فرق سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں عظمت کا احساس کر کے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے. دیکھو جہاں سزا کا ذکر ہے وہاں خوف ہے، اور جہاں رب کا ذکر ہے وہاں خشیت ہے. اللہ اکبر. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، یعنی عند الشعور بعظمت الخالق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس کر کے خشیت کر رہے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنی برائیوں کو یاد کر کے ڈر رہے ہیں کہ پکڑے جائیں گے. یاد رہے دونوں کے درمیان فرق. اس کے بعد فرمایا گیا دنیا ایک چیز کی تلاش میں ہے. ہاں دنیا ایک چیز کی تلاش میں ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر لوگ مختلف طریقوں سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، لیکن مل نہیں رہی ہے. کچھ لوگ چڈی پہن کر کے کتا لے کر کے صبح صبح دوڑتے رہتے. کہا کہ کہاں نکلے بھائی یہ کتا لے کر کے اور چڈی پہن کر کے؟ بولے سکون کی تلاش میں نکلے، اطمینان کے. کچھ لوگ کہیں جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے. کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا شہر کی گھٹن اور تلویث آمیز فضا سے نکل کر کے باہر اطمینان حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جی کہاں دیکھنا ہے؟ جھرنا دیکھنا ہے. کیا دیکھے؟ جنگل دیکھنا ہے. کیوں بھائی؟ اطمینان قلب کے لیے. اللہ نے فرمایا کہیں نہیں ملتا ہے سکون، کہیں سکون ملتا نہیں. اطمینان کہاں ملتا ہے بتایا گیا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ یہاں بذکر اللہ جو ظرف ہے اس کو مقدم کیا گیا. جی ظرف کو مقدم کر کے حصر پیدا کیا گیا کہ اللہ کے ذکر ہی سے، ایسا بولیے، اللہ کے ذکر ہی سے تطمئن القلوب، دل میں اطمینان ہوتا ہے. اللہ دل کتنا بھی بے قرار ہو، اللہ کے حضور تنہائی میں بیٹھ جاؤ، ایسا لگتا ہے جسے کتنا بڑا بوجھ اتر گیا ہے. اللہ اور آنسو نکلنے شروع ہو جائے تو تھوڑی دیر میں معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہلکا ہو گیا پورا بدن. اللہ اکبر. تو اطمینان قلب صرف ایک ہی جگہ ہے. جی اس کی مثال ہے، بچہ جب بھوکا ہوتا ہے اور اس کی ماں کچن میں ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ بچہ رو رہا ہے، ماں کو معلوم ہے کہ بھوکا ہے، دودھ کی ضرورت ہے، لیکن کام کرنا ہے اس کو، کچن میں کام کرنا ہے، اس کو باپ آنے والا ہے، کھانا دینا ہے وغیرہ. اب بچے کو لے کر کے بیٹھ جائے تو کھانا تیار وقت نہیں ہوگا، وقت کے اوپر. تو کیا کرتی ہے؟ وہ ایک پلاسٹک کا جو نپل ہوتا ہے نا اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے. وہ چپ 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 کرتا رہتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ رونا بند کر دیتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے اس کو. لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقی اطمینان اس کو حاصل ہے؟ نہیں، یہ تھوڑی دیر تک اس نپل سے اطمینان حاصل کرے گا. حقیقی اطمینان اس وقت ملے گا جب ماں اسے اپنی آغوش میں لے کر خود اپنا دودھ پلائے، تب اسے حقیقی سکون ملے گا. یہ دنیا کے سارے لوگ اطمینان کی تلاش ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے نپل چوس رہے ہیں. پوری دنیا نپل چوس رہی ہے. اللہ اکبر. اور حقیقی اطمینان کن کو حاصل ہونے والا ہے؟ اللہ کے ذکر سے. یہاں ملتا ہے حقیقی اطمینان. جیسے بچے کو نپل سے نہیں ملتا، عارضی طور پر ملتا ہے. حقیقی اطمینان ماں کے دودھ میں ملتا ہے. ایسے ہی حقیقی اطمینان چڈی پہن کر کے کتا لے کر کے صبح صبح کہیں جانا یا کہیں سیر و تفریح کے لیے نکلنا، اس سے اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا، دل کو سکون نہیں ملتا. الا بذکر اللہ، حقیقی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سکون ملے گا. جی
3 घंटा फिल्म में आदमी रहता है, फिल्म हॉल में 3 घंटे तक रहता है तकरीबन, गिरदो से बिल्कुल बेखबर होता है, बस उसी में उसका ध्यान लगा रहता है, उसी में वो खोया रहता है। लेकिन बाहर निकलते के बाद ऐसा लगता है जैसे 50 जूते पड़े हुए हों, इसलिए कि वो 3 घंटे तक उसको सुकून मिला था। अब बाहर उसको सुकून नहीं है। तो एक है आरिजी सुकून, जैसे वो बच्चा निप्पल चूस रहा है, और एक हकीकी सुकून की मां उसे आगोश में लेकर के अपना दूध पिला रही है। ऐसे ही आदमी दुनिया में मशगूल हो जाए तो थोड़ी देर के लिए माल से, जाह से, इख्तिदार से, पैसों से थोड़ी देर के लिए जो हासिल होता है वो आरिजी सुकून है। हकीकी सुकून अगर हासिल होगा तो अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जी अल्लाह। अच्छा, जिक्र 3 तरीके से होता है, जिक्र लिसानी जी, और जिक्र लिसानी व कल्बी, और तीसरा होता है जिक्र कल्बी, दिल से याद करना। अच्छा, एक होता है जबान से याद करना, जैसे करना अल्लाह तबारक व तआला की याद करना, उसका जिक्र करना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल्लाह। यह है जिक्र लिसानी, आदमी अल्लाह का जिक्र जबान से करे। और एक होता है जबान से जिक्र करे और दिल भी उसका साथ दे, दिल भी उसका साथ दे, जो बोल रहा है उसको समझ रहा हो। अच्छा, और एक होता है सिर्फ दिल से, जिसका तस्करा मुस्लिम शरीफ की उस रिवायत में है, वज़कर अल्लाह खालियन फफाज़तैना, तन्हाई में हुआ, वज़कर अल्लाह, अल्लाह को याद किया, उसकी आंखें बह पड़ी। अल्लाह अकबर। देखो यहां मुंह से कुछ नहीं बोल रहा है, दिल में याद कर रहा है, मेरे रब मैं कितनी नाफरमानी कर चुका हूं तेरी, मैं तेरे अहकाम की कितनी खिलाफ वर्जी कर चुका हूं, मेरे रब मैं तेरा बहुत बड़ा गुनहगार बंदा हूं अल्लाह। और अल्लाह को याद करके फफाज़तैना, उसकी आंखें बह पड़े। कहा गया जिक्र कल्बी है, वज़कर अल्लाह खालियन फफाज़तैना, अल्लाह को याद किया और उसकी आंखें बह पड़ी, ये जिक्र कल्बी है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा कि जिक्र की 3 किस्में, जिक्र लिसानी, जबान से जिक्र करे, और जबान से जिक्र करे दिल उसके साथ हो, जिक्र कल्बी व लिसानी एक साथ, और एक है जिक्र कल्बी, अल्लाह को याद करे तन्हाई में, अपने गुनाहों को अल्लाह को याद करके कि मेरे रब तेरे कितने एहसानात हैं मेरे, लेकिन मैं कितना नाफरमान हूं मैं तेरा। अल्लाह वज़कर अल्लाह खालियन फफाज़तैना, उसकी आंखें बह पड़े। देखो कितना सुकून मिलता है। इसी वजह से आदमी जब रोता है ना, आदमी जब रोता है तो आंसू 2 तरह के होते हैं जी। दमूल फरह, खुशी के आंसू, ये ठंडे होते हैं। दमूल फरह बारिदा, खुशी के आंसू जो होते हैं ठंडे होते हैं। वलाकिन दमूल हुज़्न, लेकिन जो गम के आंसू होते हैं, अल्लाह से डर करके जो आंसू निकलते हैं गर्म होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसका दिल जल रहा हो। जाहिर है कोई चीज जब जलती है तो बाहर कोई चीज निकलती है दिल के साथ तो गर्म तो रहेगी। ऐसा लगता है जैसे दिल जल रहा हो, तभी तो जब पानी निकलता है आंखों से तो गर्म होता है। तो दुमूल फरह बारिदा वो दुमूल हुस्न साखिना, गर्म होता है। तो ये बताया गया कि कहां इत्मीनान तलाश कर रहे हो, इत्मीनान यहां है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। एक नुक्ता यहां समझ लें, एक जगह फरमाया गया कि उनके दिल डरते हैं, डर, और एक जगह है यहां वो तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम, अल्लाह उनके दिलों को इत्मीनान देता है। तो ये दोनों चीजें अपोजिट्स हैं, मैंने बताया नहीं, ये सूरह करीम अपोजिट्स लिए हुए। तो दिल में डर हो, बराबर है, और इसी तरह दिल में इत्मीनान हो, तो डर और इत्मीनान दोनों जमा कैसे हो सकते हैं? दोनों अपोजिट्स हैं जी, आग और पानी है। आदमी डरा हुआ हो और आदमी मुतमईन हो, ऐसे कैसे? बताया गया ये 2 हालतें हैं बंदे की। कैसे? तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम इज़ा ज़करत वअद अल्लाह, अल्लाह के वादे को याद रखे तो उसका दिल मुतमईन हो जाता है कि अल्लाह ने जन्नत में क्या क्या नेमतें तैयार कर रखी हैं, जिस जन्नत का हमसे वादा किया है, तो उसका दिल मुतमईन हो जाता है। और जब वतौजलुल क़ुलूबु वतौजलु क़ुलूबुहुम इज़ा ज़करत वईद अल्लाह, अल्लाह की वईद को जब वो याद करता है तो उसके दिल डर जाते, दिल याद करते तो डर जाते। तो अलग अलग हालतों में है, अलग अलग हालतों में ये
اللہ کے وعدے کو یاد کرتا ہے تو دل کو اطمینان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید کو یاد کرتا ہے کہ وہ شدت حساب کرنے والا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ہماری زندگی سے متعلق ایک بہت ہی گہری بات کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے مٹاتا ہے اور جو چاہے باقی رکھتا ہے. اللہ اکبر. جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے باقی رکھتا ہے. آپ نے کوئی خطا کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، وہ گناہ لکھ دیا گیا ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ لکھ دیا ہے کہ اس کو میں یہ نعمت دوں گا. جی جی یہ نعمت دوں گا، ایسا لکھ دیا اس نے. جی اگر وہ حج کرتا ہے تو جی میں اس کو یہ نعمت عطا کروں گا. اگر وہ نمازوں کا پابند ہوگا تو میں اس کو یہ نعمت عطا کروں گا. کسی غریب کی مدد کرے گا تو اگر یہ سب کام کرتا ہے تو وہ نعمت ملے گی. جی اور اگر نہیں کرتا ہے تو مٹا دیا جاتا ہے وہاں سے. تو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. جی اللہ تبارک تعالیٰ جس چیز کو چاہے باقی رکھتا ہے، جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے. تو کچھ چیزیں معلق ہوتی ہے، اگر آپ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، اگر نہیں کرتے تو مٹا دیا جاتا ہے مل کر، اگر کرتے ہو تو اللہ باقی رکھتا ہے اس کا. تو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹاتا ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے. بتایا گیا کہ الاعمال اربعۃ، اعمال 4 قسم کے ہوتے ہیں. فواحد مقبول و ثلاثۃ مردودہ. اعمال کی 4 قسمیں ہیں، ایک اللہ قبول کرتا ہے مقبول ہے، اور 3 مردود ہیں. تو جاننا چاہیے نا کہ اعمال کی 4 قسمیں ہیں، واحد مقبول و ثلاثہ مردود. ایک مقبول اور 4 مردود. اس کو اللہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. مقبول کون ہے؟ جو عمل خالص ہو اور ثواب ہو. صاد سے ثواب. خالص کا مطلب ان یکون للہ ولا یکون لغیرہ، وہ کام صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو، دیٹ از کالڈ خالص. اور ثواب سنت کے مطابق کیا گیا ہو. جی جی اللہ کے رسول نے جیسا کہا ہے ویسا کیا ہے اس نے. تو گویا کہ اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور سنت کے مطابق کیا گیا ہو تو کہتے ہیں یہ خالص اور ثواب ہے. ہذا مقبول. ایک بات اب 3 اور بنا لو. نہ خالص ہو نہ ثواب ہو، مردود. خالص ہو مگر ثواب نہ ہو، مردود. ثواب ہو مگر خالص نہ ہو، ہذا ایضا مردود. تو یہ 3 جو ہے مردود ہیں اور ایک مقبول ہے. جی تو اعمال کی 4 قسمیں ہیں، خالص اور ثواب. ان یکون للہ ولا یکون لغیرہ، ایک یہ خالص ہوا. اور الثواب ان یکون مطابقا للسنہ، سنت کے مطابق ہو. خالص اور ثواب ہذا مقبول. اب نہ خالص ہو نہ ثواب ہو، مردود. خالص ہو مگر ثواب نہ ہو، ہذا مردود. ثواب ہو مگر خالص نہ ہو، ہذا ایضا مردود. تو اعمال کی 4 قسمیں ہیں، ایک مقبول ہے اور 4 مردود ہے. اس کے بعد ایک عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے جو انسان کی فطرت سے منسلک ہے کہ اللہ دنیا سے محبت کرنے سے نہیں روکتا ہے. جی ہاں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے سے روکتا ہے. جی دنیا سے اتنی محبت ہو جائے کہ آدمی آخرت بھول جائے، یہ مردود ہے اللہ کی نگاہ. فرمایا گیا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں زیادہ آخرت کے مقابلے میں، یہ لوگ. اچھا دوسرے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے دین میں اینچ پینچ نکالتے ہیں، کجی نکالتے ہیں. دیکھو ایک آدمی ہے گمراہی میں ہے، ایک حدشے، ایک آدمی گمراہ ہے، دوسرے یہ گمراہی بڑھتی ہے اکثر، دیکھو گھسا اس میں. اوغل فی الضلال، ایک تو گمراہ ہے ہی اور اس کے بعد وہ گمراہی میں گھستا ہے ایسے. جی گمراہی میں گھس گیا، یہ دوسرے نمبر پہ ہے. اب گمراہی میں جب گھستا ہے تو دوسروں کو گمراہی سے روکتا ہے. ایک تو خود آدمی گمراہ ہے اور جب گمراہی میں گھس جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو صحیح راستے سے روکتا ہے ایک. اور تیسرا ہے
اکثر فاکثر بہت دور گھس جاتا ہے. اب یہ جب ہوتا ہے اس تیسری حالت کے اندر, تب دین کے اندر ایسی خرابیاں نکالنے لگتا ہے تاکہ لوگ کراہت کریں دین سے. ہاں اب دیکھو کتنے لوگ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, اللہ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. اللہ کتنی غلط بات. یہ دین میں کجی نکالنا ہے, کجی نکالنا. بہت سارے لوگ دین میں کجی نکالتے ہیں. تو ایک ہے آدمی خود گمراہ ہو, ون حدش ہے. ایک آدمی تھوڑا اور گمراہی میں گھس گیا, تب اب لوگوں کو روکتا ہے کہ لوگ اس دین کو قبول نہ کریں, گمراہی ہی میں رہیں. اور تیسرے نمبر پہ اور آگے نکل جاتا ہے. جب اور آگے نکل جاتا ہے اس تیسرے نمبر پہ دین میں پھر وہ کمیاں نکالنے لگتا ہے, دین میں خرابیاں نکالنے لگتا ہے. ارے اسلام میں یہ بات غلط ہے, اسلام کی یہ بات صحیح نہیں ہے, اسلام کے اندر یہ بات خلاف فطرت ہے, اسلام کے اندر یہ بات خلاف عادت وغیرہ وغیرہ. یبغونها عوجا, جی اولئک فی ضلال بعید. اللہ نے فرمایا یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. ہم لوگوں نے جو کلمہ پڑھا ہے, جی کلمہ, اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دی ہے. دیکھیں سمجھو اس کو, بہت اچھی طرح سمجھو, متوجہ ہے میری طرف مکمل. جی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. کلمہ طیبہ کی مثال اس پاک کلمہ طیبہ میں پاک, پاک کلمے کی مثال کشجرۃ طیبہ, پاک درخت کی طرح ہے. کلمہ طیبہ شجر طیبہ کی طرح. شجر میں ٹری, پیڑ. اور جس طرح اچھا پیڑ تثمر الثمر النافع, اچھا پھل دیتا ہے, جی ایسے ہی یہ پاک کلمہ پاک عمل دیتا ہے. جی الشجرۃ الطیبہ, یہ پاک درخت یہ تثمر الثمر النافع, نفع بخش پھل دیتا ہے. جی اسی طرح الکلمۃ الطیبۃ تثمر الاعمال الصالحہ. آدمی اگر کلمہ طیبہ نہ پڑھے, بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں, وہ روزہ رکھتے ہیں, ان کا روزہ مقبول ہے؟ ظاہر ہے کہ مقبول نہیں. یہ صدقہ دیں, صدقہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے؟ بالکل نہیں. تو گویا کہ عمل اچھا کب بنا؟ جب پہلے آپ کے پاس کلمہ ہو. تو کلمہ طیبہ کی وجہ سے آپ کا کوئی بھی عمل نیک ہوتا ہے. جی تو کلمہ طیبہ جیسے شجر طیبہ پاک درخت, تثمر الثمر النافع, اچھا درخت اچھا پھل دیتا ہے, اسی طریقے سے یہ اچھا کلمہ پاک کلمہ کلمہ طیبہ تثمر الاعمال الصالحہ, نیک اعمال دیتا ہے. اس کلمے کے بعد آپ جو عمل کریں گے اللہ اس عمل کو صالح بنا دے گا. جی ایک بات کہہ رہے, اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس درخت کی خصوصیت ہے کہ اس کی جو جڑ ہے وہ بالکل ٹھوس ہے, اور اس کی جو برانچ ہے وہ آسمان میں ہے. گویا کلمہ طیبہ دل میں چلا گیا جیسے جڑ درخت کی جڑ زمین میں چلی گئی. جی درخت کی جڑ زمین میں چلی گئی. جی ایسے ہی کلمہ طیبہ دل کی زمین میں چلا گیا ایسا, اور اس کے بعد یہ جڑیں زمین سے پانی لیتی ہیں ایسے, پھر درخت بڑھتا ہے. ایسے ہی کلمہ طیبہ دل کی گہرائیوں میں اتر گیا. اب جو اعمال اس سے نکلیں گے اچھے نکلیں گے اور یہ بڑھتا چلا جائے گا. اسی وجہ سے کہا گیا اصلها ثابت وفرعها فی السماء, آسمان میں بلندیوں میں چلا گیا وہ. اچھا توتی اکلها کل حین بھی کہا گیا, کلمہ جتنا آپ کی دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا پھل میٹھا ہوتا جائے گا, اس کی برانچز بلندی کی طرف چلی جائیں گی. اللہ اکبر, کیا بات کہے گی. توتی اکلها کل حین باذن ربها, ہم ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے. جیسے جیسے دل کی گہرائیوں میں
یہ کلمہ اترتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی شاخیں آسمان میں اونچائی کی طرف جانے لگتی ہے، جیسے جڑ کی درخت کی جڑ جتنا زمین کے اندر چلی جاتی ہے اس کی شاخیں اوپر کی طرف چلتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کیا بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کلمے کی ایک اور خصوصیت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا اللہ قول ثابت کے ذریعے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، آخرت میں ثابت قدم رکھا گیا۔ کیا مطلب؟ القول الثابت کلمہ طیبہ، جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، القول الثابت کلمۃ التوحید، جی اس کلمہ توحید کی وجہ سے جسے قول ثابت کہا گیا ہے، اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھے گا۔ دنیا کی زندگی میں ثابت کرنے کے کیا مطلب ہے؟ قال قتادہ نے کہا یثبتہم اللہ علی العمل الخیر والاعمال الصالحہ، اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے اللہ اس کی نیکیوں کی توفیق دے گا اور نیک اعمال کی توفیق دے گا۔ یہ دنیا میں اس کو ثبات عطا کرنا ہے اور اس کو ثابت رکھنا ہے، اور آخرت میں قبر میں جب جائے گا تو اسی کلمہ طیبہ کی وجہ سے وہ سوالوں کے جوابات دے پائے گا۔ تو گویا کہ آخرت میں یعنی قبر میں اللہ تبارک و تعالی اسی کلمے کی وجہ سے اس کو سوالوں کے جواب آسان کرے گا، اور اسی کلمے کی وجہ سے دنیا میں جتنے عمل کرے گا اس عمل کو اللہ ثابت رکھے گا۔ تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اکبر۔ یہ کلمہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کیا؟ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جس کے نام سے یہ سورہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اسلام امن چاہتا ہے بنیادی طور پر۔ دیکھو پہلی دعا ان کی یہی ہے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ جی اسلام جنگ نہیں چاہتا، امن کا علم بردار ہے، جی یہی دعا مانگی حضرت ابراہیم نے۔ اور اس کے بعد دوسرے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھ کو اور میری ذریت کو، میرے بیٹوں کو، میرے رب شرک سے بچانا، ان نعبد الاصنام، کہ وہ بتوں کی پوجا کریں، جی مجھے بھی بچانا اور میری ذریت کو بھی۔ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم کی۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ آدمی کو سب سے زیادہ شرک سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، جی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے رب، میں نے اپنی ذریت کو یہاں بسا دیا ہے، لائے ہاجرہ کو، شیر خوار ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، لا کر کے ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا انہوں نے مکہ میں جہاں دور دور تک کوئی درخت نہیں ہے، دور دور تک کوئی کنواں نہیں ہے، پانی کا کوئی نظم نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو، اللہ اکبر، پیار دیکھ رہے ہیں اللہ سے، اللہ سے کیسے محبت کرتا تھا اللہ کا خلیل۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ایسے کوئی اللہ کا دوست نہیں بنتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دوست نہیں بناتا، جی۔ حکم ہوا کہ شیرخوار بچے کو، بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے جب وہ چھوٹا ہو، شیرخوار ہو، جی، جس کے بچے وہ احساس کر سکتے ہیں۔ بیوی سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور کہا جائے کہ اس کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دو جہاں نہ پانی ہو نہ کھانا ہو، آدمی کا دل گوارا کرے گا اس کو، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہی ہیں وہ کہ مجھ کو اور اس شیرخوار بچے کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اللہ کے سہارے چھوڑ۔ پھر یہ عورت بھی بولتی ہے اذن لا یضیعون، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جیسا شوہر ہے ویسی بیوی ہے، کاش بیویوں کو ایسا شوہر ملے اور شوہروں کو ایسی بیوی ملے۔ کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، لیکن کوئی شکایت نہیں ہے شوہر سے۔ ایسی بیویاں کہیں ملتی ہیں؟ ذرا ملیں تو مجھے بتا دینا، ذرا سے دیکھنا چاہوں گا۔ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو بچے کو اور مجھے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، اس کا حکم ہے۔ تو بیوی کیا بولے؟ اذن لا یضیعون، اگر اللہ کے کہنے کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو تو وہ ہمیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اللہ، اس کو کہتے توکل۔ کچھ بھی نہیں ہے، سبب موجود نہیں ہے، مگر توکل دیکھو کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ دیٹ از کالڈ توکل۔
सबब मौजूद नहीं, पानी मौजूद नहीं है, फिर भी कह रही है वो कि अल्लाह काहे नहीं करेगा। पानी के बगैर आदमी जिंदा रह सकता है? खाने का कोई नज्म नहीं है, कह रही है कि अल्लाह खाना भी देगा। दैट इज कॉल्ड तवक्कुल। सबब मौजूद नहीं है, मगर तवक्कुल देखो कि अल्लाह तबारक व तआला इस औरत के दिल में कितनी मोहब्बत डाले हुए अपनी, और इस शख्स के दिल में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में कितनी मोहब्बत डाले हुए, पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं। अल्लाह से कोई ऐसी मोहब्बत भी करता है? ऐसे नहीं अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपना खलील बनाता। इससे आधी मोहब्बत करके तो देखो भाई। ठीक है हम नबी नहीं है, हम इब्राहिम नहीं है, मोहब्बत करके तो देखो भाई, है सब कुछ छोड़ करके जा रहा है, अच्छा मुड़कर नहीं देख। और फिर कहा जा रहा है बेटे की कुर्बानी चाहिए। ठीक है, गिरा दिया उन्होंने जमीन के ऊपर और छुरी लेकर के उसकी गर्दन पर रख दिया। कोई अल्लाह से इतनी भी मोहब्बत करता है? कमाल, हद है मोहब्बत की। कोई इतना भी रब को चाहता है? दुआ कर रहे, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को बेआबो गया मैदान में जहां पानी नहीं है, ज़राअत नहीं, बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन, यहाँ खेत नहीं है, खाने का सबब मौजूद है, लेकिन बैतुल्लाह के पास छोड़ रहा हूं, यही तेरा घर बनने वाला है। इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे घर के पास छोड़ रहा हूं जी। क्यों? रब्बना लियुकीमुस सलात, तेरे घर के पास छोड़ रहा हूं ताकि मेरी ज़ुर्रियत, मेरी औलाद नमाज कायम करे। अल्लाह, देख रहे हैं आप, अपनी औलाद को बसाया उन्होंने खाने काबा के पास। क्यों? रब्बना लियुकीमुस सलाह, ताकि वो नमाज कायम करे। आगे सूरह हिज्र है, अल्लाह फरमाता है रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। आज इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अल्लाह फरमा कई बार बार तमन्ना करेंगे कि काश मुसलमान होते। ये कब की बात है? अल्लाह ने फरमाया वलौ तरा इज़ उक़िफ़ू अलन नार, जी जब आग के पास इनको खड़ा किया जाएगा तब इनको पता चलेगा। ये तमन्ना करेंगे काश मुसलमान होते। अच्छा, इस्लाम से आदमी भागता क्यों है? इसलिए कि वो दुनियादार रहना चाहता है जी। इस्लाम पैरों में बेड़ियां डालता है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, बेड़ियां डालता है। बताया गया कि 3 चीजें जो हैं ये इस्लाम की राह में रुकावट हैं, और ये काफिरों की जिंदगी का खुलासा है ये जी। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमल, टू ईट एंड टू एंजॉय एंड टू प्लान फॉर फ्यूचर। ये 3 चीजें हैं दुनियादारों की निगाह में, ये 3 चीजें दुनिया की लज्जत है फकत। कहा गया याकुलू, टू ईट, यतमत्तउ, टू एंजॉय, व युल्हिहिमुल अमल, प्लान फॉर फ्यूचर। ये है दुनियादार लोग, और ये तीनों चीजें बहुत खतरनाक है। अल्लाह ने फरमाया फसौफ यालमून, इनको मालूम हो जाता। क्या बात है, एक ही जुमले के अंदर इनकी पूरी लज्जतों को मुकद्दर करके रख दिया गया है। फसौफ यालमून, गरीब इनको माल जाएगा। जितना खाए हैं, जितना एंजॉय किए हैं और जितना प्लान बनाए हैं, सब निकल जाएगा। फसौफ यालमून। आगे कुरान के बारे में 2 बातें बताई जा रही हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया है और इसकी 2 सिफतें हैं। महफूज़ अनित तहरीफ, इसके अंदर कोई तहरीफ नहीं कर सकता, एक नुक्ता इधर उधर नहीं कर सकता जी, महफूज़ अनित तहरीफ। और दूसरे, और तहरीफ ना हो, अल्लाहु अकबर, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने किताबत का इंतजाम कर दिया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब कुरान हकीम है, एक, और दूसरे गली गली में कोई हाफिज जरूर मिल जाएगा, हर गली में कोई ना कोई हाफिज होगा। 7-7 साल 6-6 साल के बच्चे पूरे कुरान के हाफिज होते हैं। अल्लाहु अकबर। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत इस तरह फरमाई कि सीनों में बंद कर दिया और सफीनों में बंद कर दिया, कागज में भी लिख दिया, लिखवा दिया, और दिलों में भी है। कुरान को पूरे जितने कुरान हैं जला दिए जाएं, मैं इतने कितने हाफिज यहाँ बैठे हुए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं खुद लिख दूंगा पूरा,
تمام جلا دو. میں خود حافظ قرآن ہوں جی, تقریباً 25 سال تراویح سنایا ہوں انشاءاللہ جی الحمدللہ جی. لکھ دوں گا اس کو, زیادہ دیر نہیں لگے گی, 1-2 دن کا کام ہے, لکھ دیں گے. یہ قرآن حکیم کا معجزہ ہے. اور تو محفوظ ہے تحریف, تحریف آدمی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ دلوں میں محفوظ ہے اور کاغذوں میں محفوظ ہے. کتنا بدلو گے, کیسے بدلو گے؟ کاغذ جلا دو گے, دل کو کیسے جلاؤ گے؟ چلو ایک آدمی کو جلا دیا گیا تو کروڑوں ہیں. تو محفوظ ہے تحریف, سینوں میں بند کر دیا اور سفینوں میں بند کر دیا. یہ حفاظت کا ایک خوبصورت انداز. اور محفوظ ہے نقض, نقض کا مطلب جو دلیل دی گئی, جو قانون بتا دیا گیا, اس قانون کو دنیا کا کوئی قانون توڑ نہیں سکتا, ثابت نہیں کر سکتا یہ قانون غلط ہے. محفوظ ہے نقض, دنیا کا کوئی قانون, دنیا کا کوئی عقل مند قرآن کے بیان کیے ہوئے کسی قانون کو توڑ نہیں سکتا, ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن حکیم کا یہ قانون خلاف فطرت ہے, ثابت نہیں کر سکتا جی. تو محفوظ عن تحریف یعنی محفوظ عن نقض, توڑ, نقض مانے توڑ دینا جی. اس سورہ کریمہ میں حضرت آدم کا تذکرہ پہلے ہے اور اس کے بعد 4 پیغمبروں کا تذکرہ ہے. حضرت آدم ہے پہلا ہے, دوسرے نمبر پہ یہ تذکرہ کیا گیا ہے. اچھا, اس تذکرے سے پہلے اللہ کتنا رحیم ہے. اللہ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, انی انا الغفور الرحیم. 3 تاکیدات ہیں. انی, انی یہ تاکید ہے, انا میں, اور الغفور, غفور پر الف لام داخل ہے. 3 تاکیدات ہیں. میں یعنی غفور الرحیم ہوں میں. اچھا, یہ تو کہا آپ بتا دیجئے میرے بندوں کو. اس کے بعد وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, خطاب ہے یہ. اس کے بعد خطاب غیبت میں بدل گیا ہے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, میرا عذاب دردناک عذاب ہے. یہ کہنا چاہیے تھا نا, میں غفور الرحیم ہوں اور میں عذاب دینے والا ہوں, ایسا کہنا. انی انا الغفور الرحیم وانی انا المعذب, میں عذاب دینے والا ہوں اور میں غفور الرحیم ہوں, ایسا بولنا تھا. لیکن تعبیر بدل دی گئی کہ میرے بندوں کو بتا دو میں غفور الرحیم ہوں. اب کیا کہنا چاہیے تھا, میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں عذاب دینے والا ہوں. ایسا نہیں کہا گیا, یہ کہا گیا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. یہ نہیں کہا کہ میں عذاب دوں گا, میرا عذاب دردناک عذاب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایسا کہا کہ میں معاف کر دیتا ہوں, میں رحم کرنے والا ہوں, میں معاف کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ کہا جاتا اس کے مقابلے میں انا المعذب انا المنتقم, میں عذاب دینے والا ہوں, میں انتقام لینے والا. ایسا نہیں کہا گیا, بلکہ یہ کہا گیا میں غفور الرحیم ہوں, میرے بندوں کو بتا دو, اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے. یہ نہیں کہا گیا میں عذاب دینے والا ہوں. اس کا مطلب اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ رب سے محبت نہیں کرو گے؟ کرو کرو جی. اس کے بعد فرمایا گیا ينزل الملائکۃ بالروح, ينزل الملائکۃ بالروح, اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو نازل کرتا روح کے ساتھ. روح مثل وحی. قرآن, قرآن کو روح کیوں کہا گیا؟ اگر قرآن انسان کی زندگی میں آ جائے تو انسان زندہ ہو جائے, روح ہی سے تو زندہ ہوتا ہے, وہی نکل جاتی ہے آدمی مر جاتا ہے. تو قرآن کو روح کہا گیا, زندگی میں آ جائے تو زندگی بن جائے. انسان دل میں اتار لے تو انسان زندہ ہو جائے. سوسائٹی اگر اپنے اندر اتار لے تو سوسائٹی زندہ ہو جائے. ملک اپنے اندر اتار لے تو ملک زندہ ہو جائے. اس کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں ہے. چلتی پھرتی لاشیں ہیں, دیکھتے رہو آپ, دائیں بائیں آگے پیچھے سب لاشیں ہیں. قرآن اگر زندگی میں نہیں ہے, آدمی زندہ نہیں ہے. جی جی, مرا ہوا ہے وہ, مرا ہوا ہے وہ. قرآن حکیم کی نگاہ میں وہ مرا ہوا ہے. اللہ اکبر. کیا کتاب ہے, کیا بیان کیا جائے, کیا چھوڑا جائے. جی, اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. ایک عورت جو ہے چرخہ کاٹ رہی ہے, صبح سے شام تک وہ چرخہ کاٹ رہی ہو, بن رہی ہو اس کو, اور جیسے شام ہوتی ہے سب ادھیڑ دیتی, ادھیڑ دیتی. اللہ نے فرمایا ایسے مت ہو جاؤ. ایک بابا ہے تقریر کر رہا تھا, غیر مسلم ہے,
کہ بھئی مسلمانوں کے پاس تو ایک ہی بھگوان ہے، ایک ہی ہے، ہمارے پاس تو اتنے سارے. اسی بڑھیا سے پوچھا گیا، کسی بڑھیا سے، اللہ موجود ہے؟ بولے ہاں ہے. کہا کہ دلیل دے سکتی ہو؟ اللہ موجود ہے؟ بولے ہاں ہے. آدمی نے پوچھا ہے بڑھیا اللہ موجود ہے تو بولتے ہیں، تیرے پاس اس کی دلیل ہے؟ بولے ہاں دلیل ہے. بولے کہاں دلیل ہے؟ بولے یہ چرخہ ہے، جب میں اس چرخے کو حرکت دیتی ہوں تو یہ چلتا ہے، اور میں حرکت ختم کر دیتی ہوں بند ہو جاتا ہے. جب تک میں نہ چلاؤں تب تک نہیں چلتا ہے، چلاؤں تو چلتا ہے. تو جب چرخہ بغیر میرے چلائے نہیں چلتا ہے تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی مدبر کے کیسے چل سکتی ہے؟ آدمی سمجھتا. پھر بڑھیا سے پوچھا گیا اچھا یہ جو چلا رہا ہے وہ ایک ہے کہ کئی ہے؟ بولے ایک ہی ہے. بولے اس کی دلیل؟ بولے یہ چرخہ ہے. بولے وہ کیسے؟ بولے آپ ادھر بیٹھ جاؤ اور میں ادھر بیٹھتی ہوں، اب میں چرخے کو اس طرف سے چلا رہی ہوں، اب آپ اس طرف سے چلاؤ، کپڑے کا کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا کپڑا. ایک ٹیلر سے پوچھو مشین کے اوپر ایک کپڑا سلاؤ، دوسرا ادھر بیٹھ جائے تو ادھر سلے گا ادھر سلے گا، ارے پینٹ چڈی بن جائے گی جی. بڑھیا نے کہا کہ اللہ کے وجود کی دلیل یہ چرخہ ہے، اور اللہ کے ایک ہونے کی دلیل بھی یہ چرخہ ہے کہ اگر دو اس کو چلانے لگے تو کام ہوگا ہی نہیں جی بگڑ. تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے دن بھر چرخہ کاتا اور شام میں جو کچھ کاتا تھا اس کو بکھیر دیا، اس نے توڑ دیا. اللہ اکبر. بہت ہی پیاری کتاب ہے، شاندار کتاب ہے. فرمایا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، اگر نیک عمل کرتے ہیں تو تم کو حیات طیبہ دیں گے. کلمہ طیبہ ہے ہمارے پاس جی، کلمہ طیبہ ہے شجر طیبہ کی طرح. اگر کلمہ طیبہ کو پکڑ لو تو حیات طیبہ مل جائے جی. اور حیات طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ اذا ابتلی ببلاء صبر وَإِذَا أُنْعِمَ بِنِعْمَةٍ شَكَرَ. اگر کسی مصیبت میں مبتلا کیا جائے تو صبر کرے. اِذَا ابْتُلِيَ بِبَلَاءٍ صَبَرَ، کسی مصیبت میں مبتلا کیا جائے اللہ اسے مبتلا کرے تو صبر کرے. وَإِذَا أُنْعِمَ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ شَكَرَ، اور اللہ کوئی نعمت عطا کرے تو شکر کرے جی. اس کو کہتے ہیں حیات طیبہ حاصل ہے اس کو. تو اگر کسی کو دیکھنا اس کو حیات طیبہ ملی ہے کہ نہیں ہے تو دیکھ لو اس کو کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے یس، اور اگر اللہ اس کے اوپر کوئی انعام کرتا ہے تو اللہ کو شکر کرتا ہے کہ نہیں؟ شکر کرتا ہے. تو چاہے 10 روپیہ بھی ملے، اگر یہ دو چیزیں ہیں حیات طیبہ حاصل ہے اس کو. من عمل صالحا من ذکر، اور کیا چاہیے؟ حیات طیبہ ہی تو چاہیے، اور کیا چاہیے؟ زیادہ پیسہ لے کر بھی کیا کرے گا؟ آدمی کو نیند کی گولی کھا کر سونا پڑے، ایسے پیسے پر لعنت ہے جی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پورا اسلام آ گیا اس میں ذات کریمہ میں جی. ایک ہوتا ہے اللہ حکم دے رہا ہے، اور ایک اللہ کہے کر ایسا. ایک ہوتا ہے کہ جیسے میں کہوں افعل کذا، حکم دوں میں اس کو آپ ایسا کیجئے، اور ایک میں کہوں آمرک ان تفعل کذا، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ ایسا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسا کر، بلکہ اللہ حکم دے رہا ہے. اس کا مطلب اگر آپ کہیں کہ افعل کذا ایسا کر، تو گویا کہ آپ نے کرنے کی وہ چیز آپ نے طلب کی ہے صرف کرنا کے. لیکن آپ کہیں کہ آمرک ان تفعل کذا، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ ایسا کرو، اس کے اندر حکم کے ساتھ ساتھ فعل کی طلب کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہے، یہ امر بھی ہے کہ میں حکم دے رہا ہوں کرو اور معصیت سے بچو، میری نافرمانی کرنا نہیں. فرق ہو گیا. تو اللہ حکم دے رہا ہے کیا؟ عدل کا جی. عدل کا مطلب ہوتا ہے ان تعطی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو، یہ ہے عدل. اچھا
یہ واجب ہے جی، یہ واجب ہے عدل جی. والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے. احسان کیا ہوتا ہے؟ فعل المندوب، الفعل المندوب نفل. جیسے آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، نماز پہلے آپ نے پڑھی جی، 4 رکعت آپ نے پڑھی، ہذا عدل جی، اور آپ نے تراویح پڑھی، ہذا احسان. یہ مندوب ہے، یہ اس کے اندر فرض بھی ہے جی. اسی وجہ سے عدل کو پہلے لایا گیا کہ واجب ہے، اور احسان کو بعد میں لایا گیا کہ یہ واجب بھی ہے اور نفل بھی ہے. لہذا جو واجب تھا اسے پہلے لایا گیا. تو عدل کا مطلب ہے ان تؤتی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو، یہ عدل ہے. آج معاملہ یہ ہے، جانتے فساد کہاں ہے؟ آپ کا حق اگر کسی کے اوپر ہو تو آپ آستین چڑھا کر کے اپنا حق لے لیتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر کسی کا حق ہے تو آپ بھیگی بلی بنے رہتے ہیں. سارے فساد کی جڑ یہی ہے کہ آپ کا حق کسی کے اوپر ہو تو آپ ہر طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر آپ کے اوپر کسی کا حق ہو تو آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ھذا ھو الفساد، یہ فساد ہے جی. تو اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، اور خرچ کرنے کے لیے بولتا ہے. لیکن خرچ کرنے میں مقدم سب سے پہلے رشتہ دار لوگ ہیں. بہن غریب ہے اس کو دے دو جی. ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، ہمارے گاؤں ہی کا معاملہ ہے یہ. کہہ رہے ہیں کہ چوتھا حج کرنے جا رہا ہوں، چوتھا حج کرنے جا رہا ہوں. مبارک ہو حاجی صاحب، 3 حج کر چکے ہیں اور چوتھے کی تیاری آپ کر رہے جانے والے. اور اس نے آواز دی چائے والے سے، چائے بھیجو بجی. یہ ہوٹل پر بیٹھے ہوئے تھے. تو میلے کچیلے کپڑے میں ایک چھوٹا سا بچہ شاہ لے کر کے آیا. جانتے ہیں یہ جو حاجی صاحب تھے ان کی بہن کا لڑکا ہے جی. کتنی عجیب بات ہے یہ. کہتے ہیں 4 دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا، 4 دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا، سیٹھ صاحب دوبارہ مدینے چلے. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. بچہ پچر بنا ہوا ہے، ایک ہوٹل پہ اپنی ماں کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا ہے پھٹے پرانے کپڑے میں. اور یہ حاجی صاحب ہیں، ان کا بھانجا ہے وہ، اور یہ چوتھی مرتبہ حج کے لیے جا رہے ہیں. یہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی لوگوں کو دو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یہ جی. فرض حج کر لیا نا، ہو گیا، ختم ہو گیا. اب اس کے بعد خیال کیجئے ان لوگوں کا. تو 3 چیزوں کا اللہ حکم دے رہا ہے، اور اس کے بعد 3 چیزوں سے منع کرتا ہے. امرک بثلاث، 3 چیزوں کا حکم دیا اس نے، اور ونہاک عن ثلاث جی. اور جن کا حکم دیا ہے التی جمعت الخیر کلہ، جن 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اس میں تمام خیر آ گئے. ونہاک عن ثلاث، 3 چیزوں سے منع کیا ہے التی جمعت الشر کلہ، جن 3 چیزوں سے منع کیا اس کے اندر پورے شر اور تمام خرابیاں آ گئی. تو اگر آدمی اس کے اوپر عمل کر لے، 3 چیزوں سے بچے، 3 چیزیں کرے، پورے اسلام کو عمل جو ہے حاصل کرنے والا، پورے اسلام پر عمل کرنے والا ہو گیا. منع کیا ہے؟ عن الفحشاء. فحشا کس کو کہتے ہیں؟ یہ فحشا سے منع کرتا ہے. فحشا کہتے ہیں هو الافراط فی متابعت الہوى فی القوى الشہویہ، یا الافراط فی متابعت القوى الشہویہ، شہوانی جذبات. جیسے آدمی کو جو ہے جنسی جوش آیا، زنا کر بیٹھا، تو جنسی جذبات کی بے اعتدالی سے جو چیز پیدا ہو، جنسی جذبات کی بے اعتدالی کے نتیجے میں جو چیز ظاہر ہو، دیٹ از کالڈ فحشا. اور منکر کسے کہتے ہیں؟ مان کرہ الشرع، یعنی جو مال کی لالچ، اقتدار کی لالچ، ان تمام چیزوں کے نتیجے میں جو چیز ظہور میں آئے، دیٹ از کالڈ منکر. اس کو منکر کہتے ہیں جی. والبغی الاعتداء علی الناس، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، لوگوں کے اوپر زیادتی کرنا. ان تمام چیزوں، گویا کہ منکر کا تعلق اللہ سے ہے، بغی کا تعلق انسانوں سے ہے، اور فحشا کا تعلق غور کریں گے تو پائیں گے آدمی اپنی ذات سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا، 3 چیزوں سے منع کیا ہے. یہ رہا خلاصہ 13ویں اور 14ویں پارے کا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.